العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم سامعین اور پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے نصیب فرمایا اور ہمیں حتی المقدور اس میں اسے راضی کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا مقصد بتلاتے ہوئے فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری تخلیق کا اصل مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا تو بہت سارے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عائد کیے، اور حقوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا. تو حقوق کی دو قسمیں ہیں. ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، حقوق کی ایک قسم حقوق اللہ ہے، اور حقوق کی دوسری قسم حقوق العباد ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیے جائیں. حقوق اللہ میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، اس کا جو ہے ہم میں سے اکثر لوگ خیال کرتے ہیں. جو دیندار قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ و خیرات ادا کرنا، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طریقے سے مستطیع بنایا ہے تو حج ادا کرنا. یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے جو کمیاں واقع ہوتی ہیں، وہ حقوق العباد میں واقع ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے سوال کرتے ہوئے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ ہمارے جیسے انسان تھے، سیدھے سادے لوگ تھے. انہوں نے جواب دیا: جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہے وہی مفلس ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر حاضر ہوگا. پہاڑوں کے مانند اس کی نیکیاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پہنچے گا، اور اس کا حساب و کتاب کیا جائے گا، اور اس کو جنت کا پروانہ بھی مل جائے گا. لیکن وہاں لوگ آئیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے. کوئی آئے گا، کہے گا کہ اس شخص نے مجھے گالی دی ہے، اس شخص نے مجھے مارا ہے، اس نے جو ہے میرے ساتھ حق تلفی کی ہے. ایسے جو ہے حقوق کو طلب کرنے والے آئیں گے، اور وہاں آپ تو جانتے ہیں کہ نیکیوں اور برائیوں کے علاوہ انسان کے پاس وہاں کوئی سرمایہ نہیں ہے. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ جو زیادتی کیا ہے، پہاڑوں کے مانند نیکیاں لے کر حاضر ہوا ہے، اور اس کو جو ہے جنت کا پروانہ بھی مل چکا ہے، ایسے شخص کے جب حقوق حاصل کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، اس کے جو ہے حقوق دوسروں پر باقی رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے ان کے لوگوں کے حقوق کے برابر اللہ تعالیٰ جو نیکیاں بانٹتا جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پہاڑ کے مانند جو نیکیاں تھیں وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقوق حاصل کرنے کے لیے جن کے جو حقوق باقی ہیں ان کی سب ختم نہ ہوگی. تو کیا یہ جائے گا کہ جو لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ گناہ جو ہے اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. ان کا جتنا حق ہے اس حق کے مطابق جو گناہ رہے گا وہ گناہ اس پر لادا جائے گا، اور یہاں تک کہ اس پر اتنے گناہ سوار ہو جائیں گے، وہ اتنا بڑا گنہگار بن جائے گا، نیکیاں لے کر جانے کے باوجود وہ جو ہے اپنے گناہوں کے بجائے دوسرے لوگوں کے گناہوں کے بدلے میں جہنم میں جائے گا. تو یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہم جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پابندی کرتے ہیں، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حتی المقدور ہم جو ہے اپنی طاقت کو صرف کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد کو بھی ادا کریں۔ حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد کی بہت لمبی لسٹ ہے۔ سب سے پہلے اس میں رشتہ دار آتے ہیں، اور رشتہ داروں میں بھی پھر جو قرابت، جس کی رشتہ داری جتنی قریب ہوتی ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہوتا ہے۔ والدین کا حق ہو گیا، اولاد کا حق ہو گیا، بھائی بہنوں کا حق ہو گیا، اور اسی طریقے سے جو جتنے زیادہ قریب ہے رشتہ داروں میں ان کے اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ ہمارے طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ہم کم از کم انہیں نقصان بھی نہ دیں۔ یہ کوشش ہماری زندگی بھر ہمیں جو ہے جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد کے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اگر ہم حقوق العباد بھی ادا کریں گے، اور ان کا جو لوگوں کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں، قرابت داروں کے جو حقوق ہیں، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے اہل وطن کے جو حقوق ہیں، محلے والے کے جو حقوق ہیں، اور مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، یہ سارے حقوق اگر ہم ادا کر اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے تبھی ہماری زندگی جو ہے کامیاب ہوگی۔ ورنہ جیسے کہ میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے ذکر کیا، ہم جو ہے دوسروں کے گناہوں کے بدلے میں ہم جو ہے کل جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے جہاں ہم حقوق العباد کی حقوق اللہ کی پابندی کرتے ہیں، وہیں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی بھی پابندی کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ سارا مہینہ جو ہے ہمارے پیچھے رہے، صبر و تحمل کے ساتھ تراویح کی سماعت کی، قرآن کو مکمل جن لوگوں نے مکمل ہمارے پیچھے قرآن سنا، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے کوئی شان کی بات نہیں، کوئی تعریف کی بات نہیں، کسی قسم کی جو ہے بڑھوتری کی بات نہیں، یا میں جو آیا ہوں اور آپ جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کہیں ہمیں جو ہے تعریفیں سن کر ہمارے کان خوش نہ ہو جائیں، کان بھر نہ جائیں، اور کل قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ آپ کا بدلہ دنیا میں اسی مسجد میں دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو یا بڑی سے بڑی عبادت ہو، خفیہ عبادت ہو، علانیہ عبادت ہو، جماعت میں کرنے والی عبادت ہو، تنہائی میں کرنے والی عبادت ہو، سجدے ہو، تلاوت قرآن ہو، دعا ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل کو کامیاب کرنے میں، اس مسجد کو جو ہے کامیاب بنانے میں، اور رمضان المبارک میں ہماری سہولتوں کو انجام دینے میں جن لوگوں کی جو کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح بدلہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان کی جو ہے کوششوں کے مطابق، ان کی نیتوں کے مطابق، ان کے اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خلوص کے ساتھ یہاں آنے اور خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کو رکھنے اور خلوص کے ساتھ آپ کے درمیان رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اور فضل ہے۔ دیکھیے مواقع ہیں اور مسجد ہے، بلانے والے موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے صحت اگر ساتھ نہ دے تو کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ تو ہر کسی کی صحت کے لیے آپ دعا کریں۔ جہاں آپ بہت ساری دعائیں کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں جو لوگ بھی جن لوگوں کی خدمت آپ لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے ان کی صحت کے لیے آپ ضرور دعا کریں، ان کی صحت اور ان کی جو ہے حفاظت کی آپ لوگ جو ہے ضرور دعا کریں۔ اور خاص طور پر جو علماء ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جن سے ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، ان کے حق میں ان کی صحت کے حق میں جو ہے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے جو بڑے علماء ہیں ان کی نصیحتیں ہمیں ملتے رہیں گی، ان کے واضح نصیحتوں کو جو ہے سننے کا ہمیں موقع ملتا رہے گا، تبھی جل کر جو ہے ہماری زندگیوں میں اصلاح ہوگی، ہماری زندگیوں میں درستگی ہوگی، اور ہماری زندگیوں میں جو کمیاں واقع ہوتی ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عنایت فرمائے گا۔ تو ایسے موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، عبادتوں کو انجام دینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ ماہ رمضان میں ہم نے جو ٹریننگ حاصل کی ہے اس ٹریننگ کو اگلے سال تک باقی رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں،
دن کے موقع پر ہم نے حلال چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی ڈر کی خاطر ہم نے جو چھوڑا ہے، تو رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے ہم بچتے رہیں، اور ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں، اس کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ لگانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔